पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर अवामी रिलीफ के लिए अहम कदम। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत 1.72 अरब रुपए सब्सिडी प्रोग्राम के इजरा के लिए तरीक़ेकार, निज़ाम और अमली हिकमत अमली तय की गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़रा शजरना मेमन, मुकेश कुमार चावला, मोहम्मद बख्श मेहर, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ और मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरी शरीक हुए। वज़ीर आला ने अवामी ट्रांसपोर्ट के किराए को काबिल बर्दाश्त रखने पर जोर दिया। सूबे के ट्रांजिट निज़ाम के बिला तातुल फ़आलियत को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि यह इक़दाम पेट्रोल और डीज़ल की इजाफी कीमतों के असरात कम करने के लिए मुतारिफ कराया गया। इस सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत ने टारगेटेड पीपल्स फ्यूल डिफरेंशियल सब्सिडी मुतारिफ कराई है। सब्सिडी पैकेज के तहत ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को किराया न बढ़ाने की शर्त पर माहाना माली मुआवनत फराहम की जाएगी। शफाफियत और बदनवानी के तदारुक के लिए सब्सिडी की अदायगी डिजिटल ऐप पर मबनी निज़ाम के जरिए की जाएगी। ऐप महकमे एक्साइज और ट्रांसपोर्ट के डेटाबेस से मुंसलिक होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में कमी से इनकार। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मजीद इजाफे का ऐलान कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि हमारी तमाम बसें डीजल से चलती हैं, पेट्रोल की कीमतों में कमी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत को डीजल की कीमतों में कमी करने की ज़रूरत है। अगर सूरत हाल इसी तरह बरकरार रही तो फिर हमें किरायों में इजाफा करना होगा। हुकूमत को शहरियों को रिलीफ देने के लिए अहम इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान। कराची से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाने वाली बसों के अड्डों पर सन्नाटे। मुसाफिर महंगे किरायों की दुहाइयां देने लगे। ट्रांसपोर्टर्स ने भी डीजल महंगा होने का शिकवा कर दिया। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, महंगाई का अज़दहा आम आदमी की जिंदगी निकलने लगा। किराया बढ़ने पर कराची के बस अड्डों पर सन्नाटों की गूंज, शहर के बस अड्डों पर रश न होने के बराबर। मुसाफिरों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से हर चीज पहुंच से दूर हो गई है। महंगे किरायों का बोझ बर्दाश्त से बाहर हो गया। 400 रुपये बढ़ गए। क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा यही है कि गवर्नमेंट को पेट्रोल और डीजल में कमी लाना चाहिए, जिसकी वजह से आवाम को सहूलत मैसर हासिल होनी चाहिए। जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने शिकवा किया कि डीजल की कीमत बढ़ने पर मुसाफिरों के किरायों में इजाफा किया गया। हुकूमत ने पेट्रोल पर सब्सिडी दी लेकिन डीजल पर नहीं, हम कैसे गुजारा करें? डीजल में तो कोई कमी नहीं किया। जहाँ 4 गाड़ी जा रही थी वहाँ 1 गाड़ी जा रही है। मुसाफिरों के पास पैसे नहीं है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर डीजल बढ़ गया तो सारा चीज़ पाकिस्तान में बढ़ गया और जुल्म है सरासर। जितना भी बोलते हैं किराया बिल्कुल नहीं मिलता है भाई। गरीब आवाम जो है न चिप जाती है इधर, कोई भी पैसे देने के तैयार नहीं है और बात करते हैं पैसे नहीं देते और मालिकान भी मजबूर हैं। इस टाइम जहाँ 4 गाड़ियाँ निकलती है वहाँ 1 गाड़ी निकलती है और कोई भी लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। सब आवाम जो है न मजबूर बड़ा है। दूसरी जानिब मुसाफिर बसों के ड्राइवर्स ने कहा कि ईंधन महंगा होने के बायस गाड़ियों की तादाद भी कम की जा रही है। वज़ीर आज़म कोई हिकमत अमली बनाए। गरीब तबका मर गया है। अब जहाँ 10 गाड़ियाँ चलती थी 2 गाड़ियाँ चल रही है। अब लोग परेशान हैं। जहाँ इधर लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं तो किराया कहाँ से देंगे? हम वज़ीर आज़म को ये जितने भी ऊपर शहबाज शरीफ बैठा है, खुदा के अल्लाह के वास्ते डीजल कम करो। पेट्रोल कम किया है, पेट्रोल का तो इसमें फ़र्क ही नहीं है। डीजल कम करो, चावल आटा घी सब महंगा हो गया है। गरीब लोग मर गए, इधर कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। मंजिल पंप कायदाबाद से सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए मुसाफिर बसें रवाना होती हैं। फ्यूल चार्जेस बढ़ने से वीकेंड पर मुसाफिर कराची से अंदरूनी मुल्क सफर करने से गुरेज कर रहे हैं। कैमरामैन आगा रफीक हसन के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे के बाद कमी का ऐलान। ऑनलाइन बाइक राइडर अब भी सूरत हाल से परेशान। कहते हैं पेट्रोल की कीमत तेजी से बढ़ी, इसके मुकाबले में मामूली रिलीफ कोई रिलीफ नहीं। कम आमदन और अखराजात ज़्यादा हो गए हैं। बाइक को पेट्रोल पर चलाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। दुआ शकील पराचा की रिपोर्ट। पेट्रोल सस्ता लेकिन ऑनलाइन बाइक राइडर्स के लिए रिलीफ अब भी दूर की बात। पेट्रोल के नर्ख में बड़े इजाफे के बाद हुकूमत की जानिब से पेट्रोल के दाम 80 रुपए लीटर कम कर दिए गए। ऑनलाइन बाइक राइडर्स का कहना है कि पेट्रोल की कीमत जिस तेजी से बढ़ाई गई इसके मुकाबले में मामूली कमी हुई। राइड के रेट बढ़ने से शहरियों ने राब्ता करना कम कर दिया। मौजूदा सूरत हाल से होने वाला नुकसान पूरा होना मुमकिन नहीं। 132 रुपये इन लोगों ने बढ़ाया है
اور کم ان لوگوں نے کیا 80 روپے. نقصان تو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اب اگر 80 روپے ان لوگوں نے کم بھی کیا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ بڑھایا ان لوگوں نے 132 روپے. پہلے اتنا زیادہ تھا کہ اسی میں ہم لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے. جو ابھی ان لوگوں نے جو بڑھایا اور کم کیا اس میں تو ابھی اور ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو یہی ایک روزگار ہے بائکیا کا. مزدور بندے یہی ہمارا سہارا ہے, اور کیا انہوں نے کم کیا ہے, بڑھایا 80 روپے, کیا بنتا ہے 80 روپے سے. رائڈرز کے مطابق پیٹرول مہنگا ہونے سے نہ صرف ان کے اخراجات بڑھے ہیں بلکہ گھریلو نظام چلانا چیلنج بن چکا ہے. حکومت پیٹرول کی قیمت میں واضح کمی کرے تاکہ انہیں حقیقی ریلیف مل سکے. کیمرامین امجد کے ساتھ دعا شکیل پراچا, سٹی 21. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے رکشہ ڈرائیورز بھی شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں. پیٹرول کی قیمت میں 80 روپے کمی بھی مطمئن نہیں کر سکی. رکشہ ڈرائیورز کہتے ہیں کہ کمی ان کے لیے خاطر خواہ ریلیف ثابت نہیں ہو سکی. پیٹرول مہنگا ہونے سے روزانہ کے اخراجات میں اضافہ, آمدن میں کوئی خاص بہتری نہیں آئی. دعا شکیل پراچا کی رپورٹ. پیٹرول سستا مگر رکشہ ڈرائیوروں کی زندگی اب بھی مہنگائی کے پہیوں تلے. پیٹرول کی قیمت میں 80 روپے لیٹر کمی سے بھی رکشہ ڈرائیورز غیر مطمئن. رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ اگر کرایوں میں اضافہ کریں تو مسافر کم ہو جاتے ہیں, اور کم کرایوں پر کام کریں تو دن بھر کی محنت کے باوجود ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں. پیٹرول مہنگا ہونے سے نہ صرف روزگار متاثر ہوا ہے بلکہ گھر کا چولہا جلانا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے. میڈم یہ ہے کہ سواری کرایہ نہیں دے رہی اور ہم سے لڑ رہی ہے, بولتے ہم لوگ کیا کریں. اس وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں. ایک تو بھاڑے کے رکشے, ہمارے اپنے رکشے بھی نہیں ہیں. 2 لیٹر 1000 روپے کا کہاں سے پورا کر سکتے ہیں, ہم نہیں کرتے. اور جو LPG ہے 350 سے 520 روپے کر دیے. میڈم فرق تو پڑے گا صاحب, جب ہمیں کرایہ بھی زیادہ پڑے گا تو آگے سبزی مہنگی بیچنی پڑے گی. کچھ بھی فرق نہیں پڑا, کچھ بھی فرق نہیں پڑا. کرایہ تو ہمارے سے وہی لے رہے ہیں, 2500 روپے کرایہ منڈی سے لے کے ترنگی تک آ رہے ہیں ہم. رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں معمولی کمی سے کوئی فرق نہیں پڑا. حکومت پیٹرول کی قیمتوں میں مزید کمی کریں تاکہ انہیں حقیقی ریلیف مل سکے. کیمرامین امجد کے ساتھ دعا شکیل پراچا, سٹی 21. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ٹرانسپورٹرز کا شدید احتجاج. صدر ڈمپر ایسوسی ایشن لیاقت محسود نے حکومتی فیصلے کو عوام دشمن قرار دیتے ہوئے پہیہ جام ہڑتال کی دھمکی دے دی. محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ, ٹرانسپورٹرز بھی سراپا احتجاج بن گئے. ڈمپرز, ٹرالر اور مزدا ایسوسی ایشن کی جانب سے نادرن بائی پاس پر اجلاس کے بعد احتجاج کیا گیا اور نعرے بازی کی گئی. رہنماؤں نے ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر تشویش کا اظہار کیا. لیاقت محسود نے دھمکی دی کہ حکومت ڈیزل کی قیمتیں واپس لے ورنہ ہم پہیہ جام ہڑتال کریں گے. اگر یہ ڈیزل واپس نہیں ہوگا, لیکن جتنا ٹرانسپورٹر بھی ہے اور جتنا عوام بھی ہے سب ہڑتال بھی کر دیں گے انشاءاللہ. سب روڈ پہ بھی نکلیں گے اور احتجاج بھی کر دیں گے اور پہیہ جام پر ہڑتال بھی کر دوں گا. احتجاج میں شریک مزدا ایسوسی ایشن کے رہنما کی قیمت بڑھنے سے سڑکوں پر ٹرانسپورٹ کم ہو گئی ہے. جو مہنگائی اس ملک میں بڑا خطرناک سا مہنگائی آنے والا ہے 8-10 دنوں میں. آپ دیکھو گے اس کا اثر پورے ملک میں آئے گا. ابھی میں M9 موٹر وے سے سفر کر کے آ رہا ہوں. M9 موٹر وے آپ کا پتہ ہے اس طرح کا منظر پیش کر رہا ہے جس طرح کورونا کے دوران ایک لاک ڈاؤن لگا تھا. آپ کا سپر ہائی وے اس ٹائم جو ہے بالکل سنسان ہو گیا ہے. ہم اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے کہ اس عوام پہ اس جو بم گرایا گیا اس سے گریز کرے اور یہ اپنا فیصلہ واپس لے لے. تو اتنا ٹیکس جو دے رہے ٹول ٹیکس, انکم ٹیکس, یہ تو ٹرانسپورٹ سے آتا ہے. تو یہ تو ایک بم گرا ہے عوام کے اوپر مہنگائی کا. میں پر زور ان کو اپیل کرتا ہوں جو خدا را ان چیز کا نوٹس لے لے. عوام یہ وزن برداشت نہیں کر سکتا ہے. ٹرانسپورٹرز رہنما نے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ واپس لیا جائے کیونکہ پاکستان اس وقت مہنگائی کا متحمل نہیں ہو سکتا. کیمرامین آغا رفیق حسن کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی, سٹی 21. ذوالفقار علی بھٹو کی 47ویں برسی کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام جس میں سینئر وزیر شجرنا میمن سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی. ڈائریکٹوریٹ آف سوشل اینڈ الیکٹرانک میڈیا کلفٹن بلاک 5 میں منعقدہ قرآن خوانی کی تقریب میں ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. ان کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. تقریب میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات, سرکاری افسران اور کارکنان نے شرکت کی. قائد پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 47ویں برسی پر قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا. کراچی میں پیپلز سیکریٹریٹ میں سیدہ اقربہ فاطمہ کی سربراہی میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا.
انہوں نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری لے کر چل رہے ہیں۔ آج کا دن ایک تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے کہ اس دن ہم سے ایک عظیم لیڈر چھین لیا گیا۔ وہ ایک ایسا عظیم لیڈر تھا جس کے لیے کہتے ہیں کہ لیڈر آف دا سینچری رہا، اور آج تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ بھٹو صاحب کا جو وزڈم تھا، جو ان کی سوچ تھی، اور بھٹو ایک شخص کا نام نہیں تھا، وہ ایک نظریے کا نام تھا، وہ ایک سوچ کا نام تھا۔ آج بھی جب کوئی شخص عوام کی خاطر جدوجہد کرتا ہے تو اس کو بھٹو کا نام کہا جاتا ہے۔ بھٹو صاحب تو ہمیشہ اپنی اسپیچ میں کہتے تھے کہ میں ایک بھٹو نہیں ہوں، میں دو ہوں، ایک جو میں یہاں کھڑا ہوں، دوسرا جو عوام ہے۔ تو ہم اس کے پیروکار ہیں، ہم اس کے فالوورز ہیں، اور یہ جدوجہد ہمیشہ جاری رہے گی۔ اور دیکھیں آج جو عالمی صورتحال ہے، یہ آج اگر پاکستان کو بھٹو صاحب نے تحفہ نہ دیا ہوتا ایٹمی طاقت کا، تو شاید پاکستان بھی ان کمزور ممالک میں شامل ہوتا۔ کراچی ٹریفک پولیس کا فینسی، جعلی اور غیر تصدیق شدہ نمبر پلیٹس اور بغیر لائسنس گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن دوسرے روز بھی جاری رہا۔ اللہ والی چورنگی، تین تلوار سمیت کئی مقامات پر ٹریفک پولیس نے درجنوں گاڑیوں کو ضبط کیا، کئی گاڑیوں کے چالان بھی کیے گئے۔ سلمان سلیم کی رپورٹ۔ سڑکوں پر قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرنے والوں کی شامت پولیس ایکشن میں آ گئی۔ شہر میں بنا نمبر پلیٹس، جعلی و غیر تصدیق شدہ نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے اللہ والی چورنگی، تین تلوار، اے بی سینا لائن سمیت کئی مقامات پر ناکے لگائے گئے۔ اللہ والی چورنگی پر ٹریفک پولیس نے ایکسائز پولیس، ڈسٹرکٹ پولیس اور سی پی ایل سی کے ہمراہ کارروائیاں کی۔ فینسی نمبر پلیٹس اتاری گئیں، کالے شیشوں کے خلاف بھی کارروائیاں کی گئیں، بغیر نمبر پلیٹس کی موٹر سائیکلوں کو ضبط بھی کیا گیا۔ اس حوالے سے ٹریفک پولیس افسر نواز سیال کا کہنا ہے کہ شہریوں کو وارننگ دے دے کر تھک گئے ہیں، اب بھی وارننگ ہی سمجھیں کہ قانون پر عمل درآمد کریں اور جرمانوں سے بچیں۔ یہ شہریوں کی سہولت کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے کہ جن کی نمبر پلیٹ نہیں ہے ان کو ہم روک رہے ہیں اور ان کو تھانے کے حوالے کر رہے ہیں، اور جس کی نمبر پلیٹ انویزیبل ہے اس کو ہم نمبر پلیٹ کا چلان دے رہے ہیں، جس کی فینسی نمبر پلیٹ ہے اس کو چلان دے رہے ہیں۔ ناکے پر ایکسائز پولیس کی جانب سے بھی گاڑیوں کو مکمل چیک کیا گیا، رجسٹریشن اور نمبر پلیٹس کے حوالے سے مکمل جانچ کی گئی۔ اس حوالے سے ایکسائز پولیس کے آفیسر عرفان نے بتایا کہ بغیر نمبر پلیٹس والی گاڑیاں اپنی نمبر پلیٹس کے حوالے سے ایکسائز سے رابطہ کریں۔ ہم نے بار بار آگاہی دی ہے کہ وائٹ کلر کی اجرو گاڑی لگائیں، اگر آپ کی نئی نمبر پلیٹ نہیں آئی اس کے لیے آپ وائٹ لگائیں۔ یہ ای چالان بچنے کے لیے ایسے کر رہے ہیں، ان کو ای چالان کریں۔ جیسے یہ آپ کے سامنے یہ ہے اپلائڈ فائر رجسٹر گھما رہے ہیں، اس کو بھی ہم ای چالان کریں۔ شہر کے 8 مقامات پر ٹریفک پولیس اور دیگر محکموں نے ناکے لگائے ہیں، شہریوں کو وارننگ بھی کی جا رہی ہے اور چالان دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کیمرامین سجاد ساتھ سلمان سلیم، سٹی 21۔ کراچی میں جاری ترقیاتی کاموں اور شہری مسائل کے حل کے لیے کمشنر کراچی متحرک سید حسن نقوی نے مختلف اداروں کے افسران کے ہمراہ شہر کے اہم علاقوں کا دورہ کیا۔ اس دوران فوری اقدامات کی ہدایات جاری کی گئی۔ مزید اقصا شیخ کی رپورٹ میں۔ شہر قائد میں ترقیاتی کام اور شہری مسائل، کمشنر کراچی سید حسن نقوی فیلڈ میں متحرک۔ کمشنر کراچی نے شاہراہ قائدین، نمائش، لسبیلا، جہانگیر روڈ، لیاقت آباد اور کریم آباد سمیت مختلف علاقوں کا دورہ کیا، جہاں صفائی، نکاسی آب اور ٹریفک کے مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈی ڈی اے کے افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ کمشنر کراچی نے کہا کہ ہم نے تمام متعلقہ اداروں کو ساتھ رکھ مسائل کی نشاندہی کی ہے اور انہیں مختصر وقت میں حل کرنے کی ہدایات بھی دی ہیں۔ یہ آج کے دورے میں ہمارے ساتھ سالڈ ویسٹ کی ٹیم ہے، کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن کی ٹیم ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی ہے، کے ڈی اے کے ڈی جی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشن کو بھی ساتھ رکھیں، ان کو چیدہ جہاں جہاں مسائل نظر آتے ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، اور ان کو ایک ڈیفینیٹ ٹائم لائن بھی دی گئی ہے کہ اس شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں آپ نے اس کا ریڈریسل کرنا ہے۔ کریم آباد انڈر پاس کے حوالے سے سید حسن نقوی نے کہا کہ کوشش ہے کہ اپریل کے اندر اس کا افتتاح کر دیا جائے۔ بارش کے باعث کچھ کام میں تاخیر ہوئی، تاہم جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ تعمیر کے بعد عوام کو بہتر سہولت میسر آئے گی۔ شہر کے مسائل مستقل نوعیت کے ہیں، جن کے حل کے لیے مسلسل نگرانی اور مشترکہ کوششیں ضروری ہیں۔ ابھی اس وقت ہم کریم آباد انڈر پاس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور کے ڈی اے کی ٹیم نے مجھے بتایا ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی اپریل کے اندر ہی کوشش کریں گے کہ اس کی انوگریشن ہو جائے۔ اس میں جو چھوٹے موٹے کام رہ گئے جو کہ بارش کی وجہ سے تھوڑے سے ڈیلے ہو گئے تھے،
वो इंशाल्लाह ताला पूरे कर लिए जाएंगे। हुकाम पर उम्मीद है कि मरबूत हिकमत अमली और इदारों के बाहिमी ताउन से शहर के मसाइल में बेहतरी आएगी। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। महंगाई से परेशान शहरियों की सहूलत के लिए बड़ा कदम। सफ़ेद पोश और मुलाजमत पेशा अफराद के लिए अच्छी खबर। मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन और वाईटी ट्रेयर वेलफेयर एंड एजुकेशन के इश्तराक से मोटरसाइकिलें तकसीम की गई। बाइक सपोर्ट एंड लाइवलीहुड एम्पावरमेंट के उन्वान से मुनक़दा तकरीब में चेयरमैन केबल ऑपरेटर एसोसिएशन खालिद आराई ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। खालिद आराई ने मुस्तहिकीन में मोटरसाइकिल्स की तकसीम को अहसन इक़दाम करार दिया। कहा, इस तरह के इक़दाम से रोज़गार के मौक़े बढ़ेंगे। इस मौका पर चेयरमैन कैब खालिद आराई ने मुस्तहिकीन में मोटरसाइकिल्स की चाबियाँ भी तकसीम की। घर जो है बड़ा अच्छा एक आइडिया है कि आप जो है किसी को एक फैमिली को पूरे को जो है ना आप अडॉप्ट कर रहे हैं और उसको बरसर रोज़गार बना रहे हैं। किसी को खुद मुख्तार बनाना, बरसर रोज़गार लेके आना, ये एक बड़ा अच्छा अमल है। तो अल्लाह ताला जो है ना किसी को भी किसी के मोहताजी से बचाए और सबको जो है ना अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। तो और साथ में आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप इतना सफ़र करके आए और यहाँ लोगों की हौसला अफजाई, डोनर और जो है ना, और साथ में जो डोनी को जो है ना आपने ये कोशिश की है कि इनको कि कोई इसी चीज़ का सामना ना करना पड़े आगे चल के। ये जो एम्पावरमेंट जो हो रही है, इस अमल को तो बाकी लोगों को भी कॉपी करना चाहिए। तो मैं तो बाकी भी फलाही इदारों से ये गुजारिश करूँगा कि इस तरह का फार्मूला लेकर आए कि ठीक है खाना खिलाना अच्छा अमल है, मगर अगर उसको बसरे रोज़गार लेके आना उससे ही बड़ा वो सदका जारी है ज़िंदगी जो है ना। तो ज़ाहिर है जो आज मांग रहा है ठीक है, कल को वो देने वाला भी बने, जो लेने वाला हाथ है वो देने वाला बने। इससे बेहतर अल्लाह ताला की तरफ से क्या हो सकती है।